کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ میاں بیوی کے حوالے سے کچھ باتیں چل رہی ہیں اور ان دونوں کے جو بڑے ہیں خاندان والے ہیں ان کے حوالے سے کچھ گفتگو چل رہی ہے۔ کبھی آپ سن رہے ہیں کہ لڑکا یعنی شوہر اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں، کبھی اس کے حقوق، کبھی اس پر حقوق، اور اسی طرح چراغ خانہ جو ہے خاتون خانہ، کبھی اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، حقوق ان کے لیے کیا ہیں اور ان پر کیا ہیں، ان کے ذمے کیا ہے۔ مقصود ساری گفتگو کا یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی اور حقوق کی وصولیابی اور اللہ کے دین سے آگاہی یہ از حد ضروری ہے۔ اگر اس خطا کو صحیح کر لیا جائے، جو حقوق ادا نہ کر کے کی جا رہی ہے، جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر کی جا رہی ہے، تو گھر بہت سے آباد ہو سکتے ہیں، آباد رہ سکتے ہیں، برباد ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا خیر النساء التی اذا نظرت الیہا سرتک واذا امرتها اطاعتک واذا غبت عنها حفظتک فی نفسها ومالک، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ عورتوں میں سے بہترین عورت وہ ہے، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تو یعنی اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اسے خوشی اور مسرت حاصل ہو۔ جب تو اسے کسی کام کا حکم دے تو وہ تیری اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اور جب تو موجود نہ ہو، گھر میں نہ ہو، سفر پہ گیا ہو، کام پر گیا ہو، تیری غیر حاضری میں، تو وہ تیری عزت و آبرو اور اپنی عزت و آبرو اس کی حفاظت کرے، اپنے بھی حفاظت کرے، اور تیرے گھر کی، تیرے مال کی، تیرے بچوں کی، اور تیری عزت جو وہ خود ہے اس کی حفاظت کرے۔ تو یہ ایک درس ہے، ایک نصیحت ہے، عورت کے لیے بھی ہے، شوہر کے لیے بھی ہے۔ میاں بیوی کا معاملہ ایسا ہو، فرمایا کہ بیوی کو جب تو دیکھے تو تجھے خوشی اور مسرت حاصل ہو۔ بڑا قابل غور جملہ ہے یہ، اذا نظرت الیہا سرت کا، جب تم بیوی کو دیکھو تو آسودہ حال ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، مسکرا اٹھو۔ عورت کا مقصود ہی یہ ہے، بیوی کی شکل میں اگر ہے تو لتسکنوا الیہا، سکون حاصل۔ تو اگر گھریلو زندگی میں سکون نہیں ہے تو پھر برباد ہے سب کچھ۔ جب حکم دو تو کہنا مان لے، اس کی تعویلات نہ کرے، غیر ضروری طور پہ خود کو مصروف ثابت نہ کرے، اور جب موجود نہ ہو تو اتنی ہی پاک دامن رہے جتنی آپ کی موجودگی میں، اتنا ہی گھر کو اور خود کو سنبھال کے رکھے جتنا کہ آپ کی موجودگی میں۔ بہت تفصیل اس کی ہو سکتی ہے، میں اگلی حدیث آپ کو بتاتا ہوں، آپ خود صاحب علم ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی باتیں مختصر ہوتی ہیں مگر بڑی جامع باتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے، مختصر جملہ سارا پیغام اس میں آ گیا۔ تو عورت نے اپنی بھی حفاظت کرنی ہے، شوہر کے گھر اور مال کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک بخیر ما یکنزہ المرء، سیدنا عمر سے فرمایا تھا میں تمہیں سب سے بہترین خزانے کی خبر دوں۔ سب سے بہترین خزانہ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت بہترین خزانہ ہے، بہترین بینک بیلنس ہے۔ اذا نظر الیہا سرت ہو، جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے،
شوہر خوش ہو جائے۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، حکم دے تو کہنا مان لے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور جب وہ موجود نہ ہو تو وہ حفاظت سے رہے، اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھے، شوہر کے گھر کو بھی محفوظ رکھے۔ خزانے سے تشبیہ دی گئی، بہترین خزانہ یہ ہے المرأۃ الصالحہ، نیک صالحہ عورت۔ اور اس کے صفات پھر یہ ہے، ایسا نہ ہو کہ صالحہ تو ہو کہ بڑے عالم فاضل کی بیٹی ہے ماشاءاللہ، اور عالم فاضل کی بہن ہے، صالحہ کا بورڈ تو لگا ہوا ہے بلکہ نام ہی صالحہ ہے، لیکن پتہ کیسے چلے گا؟ شوہر کو خوش کر دے، حکم دے تو کہنا مانے، موجود نہ ہو تو حفاظت سے رہے، اس سے پتہ چلے گا کتنی صالحہ۔ اور یہ بہترین خزانہ ہے، تو یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں جو ادب سکھایا وہ بالکل واضح ہے، فرمایا کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ عورتیں اگر غیر محارم سے بات کریں تو ایسی آواز سے کریں کہ جو بس مناسب بات ہو، ایسی بات نہ ہو کہ جس سے سننے والے کے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہو جائے، وہ چاہت نہ ہو، وہ نرمی نہ ہو جو شوہر کے لیے، جو محارم کے لیے۔ گفتگو کا بھی سلیقہ ہوتا ہے، مگر یہاں اگر غیر محارم کا مسئلہ ہو تو فرمایا کہ الفاظ ایسے چنو اور ایسی آواز تمہاری ہو کہ سامنے والے کے دل میں کوئی برا خیال پیدا نہ ہو۔ ایک عالم نے مثال دی، اس نے کہا کہ اگر شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی آتا ہے، پوچھتا ہے کہ جی ملنے آیا تھا کہاں ہے، تو دو ٹوک جواب دو، نہیں مجھے بتا کے نہیں گیا، مجھے نہیں معلوم۔ اگر تم نے یہ کہا کہ جی آئیں بیٹھیں، آپ انتظار کر لیں، آپ کا اپنا ہی گھر ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ دوبارہ پھر آئے گا، کہ بیٹھک کا یہ ٹائم اچھا ہے۔ تو عدم موجودگی میں یا موجودگی میں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ڈاکٹر فرد ہاشمی حافظہ اللہ تعالی کتنے بڑے اسکالر ہیں ہمارے، پہلے مرحلے پر یا پہلی دفعہ سننے والا تو سمجھ ہی نہیں پاتا کہ عورت گفتگو کر رہی ہے، اتنے ٹھوس لہجے میں گفتگو کرتی ہیں۔ یہ مطلوب ہے، اور اسی سے وہ اعتراض باطل ہو جاتا ہے جو لوگوں نے اٹھانا شروع کر دیا، اور اٹھاتے ہیں اپنے اور بیگانے کے لیے، عورت کی آواز پردہ ہے، عورت کی آواز پردہ ہے، اور عورت کے درس تو ہونے نہیں چاہیے، عورت کے درس تو ہونے نہیں چاہیے۔ قرآن کہتا ہے قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، عورت معروف بات کر سکتی ہے، معروف اللہ کا دین ہے، پہنچا سکتی ہے، سن سکتی ہے، سمجھا سکتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ حجۃ الوداع میں کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال خرچ نہ کرے، کماتا تو وہ ہے نا، اس سے پوچھ کے خرچ کرو، موجودگی میں یا عدم موجودگی میں، اس سے پوچھ کر خرچ کرو، اور راہ للہ میں اس کو چاہیے اجازت دے دے کہ ہاں بھائی دے دیا کرو، کوئی ضرورت مند آئے تو، اس کو یہ درس دیا گیا۔ مگر بیوی کو پابند کیا ہے، وہ یہ نہ کہا میں نیکی کا کام کر رہی ہوں، یہ کیا بات کر دی آپ نے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اور فتوے لگانا شروع کر دیے کہ تم تو ایسے ہو، تم تو ایسے ہو، تم تو ایسے ہو، میں کوئی اپنے اوپر خرچہ کر رہی ہوں، میں تو کسی غریب کو دے رہی تھی، میں کسی مسکین کو دے رہی تھی، میں تو مدرسے کو دے رہی تھی، میں تو مسجد کو دے رہی تھی۔ کہیں بھی دینا ہو شوہر سے پوچھ کے دینا ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر آپ سمجھنا چاہیں، آپ نے یہ بار بار سنا ہوگا، نفلی روزے عورت اگر رکھے گی تو شوہر کی اجازت سے رکھے گی، تو عبادت کے اندر بھی اجازت لینی پڑتی ہے اگر نفلی ہے تو پھر بچا کیا؟ اس لیے فرمایا مال بھی دو تو اس کی اجازت سے دو۔ ایک عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر کھانا دے دیں ہم، اس دور کے حساب سے آپ سوچیں کھانے کی کس قدر اہمیت تھی، یہ اور بات ہے کہ آج ہمارے یہاں تو جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ طعام اگر ہم دے دیں کسی کو بغیر اجازت کے، مطلب یہ تھا ضرورت مند آ جاتے ہیں، روٹی دے دو، سالن دے دو، آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین مال یہ طعام ہی تو ہے، یہ بھی پوچھ کر دیا کرو، یہ بھی پوچھ کر دیا کرو، مطلب یہ تھا۔ پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ عورت کا اگر اپنا مال ہو
یہ ممکن ہے عورت کا اپنا مال بھی ہو سکتا ہے، اس کو میکے سے ملا ہو یا پہلے سے کوئی کام اس طرح کا ہو جس سے 2 پیسے کی آمدنی ہوتی ہو، یا اپنا خرچہ بچا کر اس نے کچھ جوڑ لیا ہو، کچھ خرید لیا ہو، اس میں کیا کرے وہ؟ حدیث میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو داؤد وغیرہ میں فرمایا لا یجوز لامرأۃ عطیۃ الا باذن زوجها، عورت کسی قسم کا عطیہ نہیں دے سکتی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر۔ یہاں اشکال ہوا کہ کیوں؟ ابو داؤد کی دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب عورت کو اپنے بارے میں اختیار ہی کوئی نہیں، اس کے تمام اختیارات کا مالک شوہر ہے، تو یہاں آ کے وہ اس کا اختیار کیوں ختم کر دیتی ہے؟ جب تیرے وجود کا، تیری حرکات و سکانات کا، تیری خوشی غمی کا ذمہ دار وہ ہے، تو یہاں اس چیز کا ذمہ دار بھی وہ ہے، اس میں اعتراض والی کیا بات ہے؟ جب تو اس کی ہو گئی تو تیرا مال بھی اسی کا ہو گیا۔ مطلب یہ خرچ کرو تو اجازت کے ساتھ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جو ہیں وہ زیور لے کر آئی کہ میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ پوچھا شوہر سے اجازت لیے، کیونکہ شوہر کی اجازت کے بغیر عطیہ اور صدقہ نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا جی میں نے اجازت لی ہے، تو ایک بندہ بھیج کر تصدیق کروائی گئی کہ اس سے پوچھ لو واقعی اس نے اجازت دی اس کو صدقہ کرنے کی۔ ایسا تو نہیں گھر میں جھگڑا ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے پھر وہ جو زیور ملا تھا نا اماں کے یہاں سے، میں نے تو صدقہ کر دیا، موقع اچھا ہے، اب کرو اپنے پیسے سے جو کرنا ہے تم نے، میں دیکھتی ہوں تم کیا کرتے ہو۔ تو یہ بڑے اہم مسائل ہیں، اگر سوچا جائے سمجھا جائے، کوئی فساد کی بات نہیں ہے، عورت کا اپنا مال ہے، مگر جب تیرا مالک ہی کوئی اور بن گیا تو تیرے اختیارات خود بخود ختم ہو گئے۔ تو اس بنیادوں پر میں سمجھتا ہوں کہ گھروں میں فساد پیدا ہو رہا ہے، تصرفات، اپنے اختیارات، اور میری بات اور میرا مال اور میرا مال، اور یہ بڑا مسئلہ۔ اور پھر سارے کود پڑتے ہیں کہ میاں اپنے بچی کو دیا ہے، تجھے تھوڑی دیا ہے۔ مجھے بتائیں یہ داماد سے کہنے والا جملہ ہے کہ ہم نے بچی کو دیا ہے، تجھے تھوڑی دیا ہے۔ تو یہ بال فساد کی وجہ بنتی ہیں۔ تو اس چیز کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، شوہر کو بھی اپنے سلسلے کو سمجھنا چاہیے، ذمہ داریوں کو، اور بیوی کو بھی، اور یہ بات بالکل دماغ کی تختی پہ نقش کر دینی چاہیے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا ایک درجہ زیادہ ہے، ایک گنا فضیلت حاصل ہے، اور اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ بات آگے چلے گی انشاءاللہ، یار زندہ صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ۔